اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس کہا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اے مردو تمہاری عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور اے عورتوں تمہارے مرد تمہارے لیے لباس ہیں. تمام اہل ایمان کو یہ بتا دیا کہ ان کو ماں کا درجہ دو, یہ تمہاری ماں ہیں. ایک ہوتا ہے بھائی کوئی بوڑھی خاتون ہے, ہم اس کو ماں کا درجہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو امی بول دیتے, اماں بول دیتے. نہیں, ان کو ماں کا درجہ ہی نہیں دینا, ماں سمجھنا ہے. ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا نبی کی وفات کے بعد بھی, منع کیا گیا. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ, تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ. وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. اور تمہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم اللہ کے نبی کی بیویوں سے نکاح کرو آپ کے بعد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. میرا نبی ایمان والوں کے نزدیک ان کی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے. ایمان والے اپنے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں, اپنی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے. وازواجہ امہاتہم, اور میرے نبی کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں, مسلمانوں کی مائیں ہیں, وہ امہات ہیں, ماں ہیں. نے رسول کو حکم دیا کہ اے نبی اب یہ 9 بیویاں آپ کے نکاح میں, اب 10ویں عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. یہ 9 بیویاں آپ کے نکاح میں, آپ کسی کو طلاق نہیں دے سکتے. ان 9 بیویوں نے ہمارے حکم پر اے نبی تکلیفوں کو, پریشانیوں کو, تنگ دستی کو برداشت کر کے آپ کے ساتھ رہنا گوارا کیا ہے. لہٰذا جنت میں بھی یہ آپ کی بیویاں رہیں گی, آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے, ان کو چھوڑ نہیں سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل به ولا ان تبدل بهن من ازواج. اے نبی آپ کے لیے اب اور عورتیں حلال نہیں ہیں. یہ 9 بیویاں آپ کے نکاح میں ہیں, اب کسی اور عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. ولا ان تبدل بهن من ازواج, اور نہ ہی اپنی بیویوں کے بدلے میں آپ کسی اور عورت سے نکاح کر سکتے ہیں. آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے, آپ خود سے ان کو اپنے نکاح سے نہیں نکال سکتے. ولو اعجبک حسنہن, ان سے زیادہ حسین و جمیل عورتیں بھی اگر آپ سے شادی کرنا چاہیں اور آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں ان کو طلاق دے دوں, اے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے رہا ہے. ان سے حسین اور جمیل عورتیں بھی اگر آپ کے سامنے آ جائیں آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے, آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. محترم حاضرین، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اور آپ رسول پورہ کی اس مسجد میں ایک نئے عنوان کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں. ہماری اس سیریز کا عنوان ہے سیرت امہات المومنین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو اس امت کی مائیں ہیں، عام طور سے ان کی زندگی، ان کی سیرت پر بات نہیں ہوتی، جبکہ ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، اور بالخصوص ہماری ماؤں بہنوں کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع کو اٹھایا جائے، اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ 7 خطاب میں 7 تقریروں میں ہم اس موضوع کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. اسی سلسلے کی آج پہلی کڑی ہے، اور آج کا ہمارا عنوان ہے امہات المومنین کے فضائل اور خصوصیات. یعنی نبی کی ان بیویوں کے اندر ایسی کیا کوالٹی تھی، کیا خاص بات تھی، کیا درجہ ہے ان کا، کیا مقام ہے ان کا. یہ تھوڑا سا بند کر دیجیے، کھڑکی بند کر دیجیے. ہمارے یہاں ایک جملہ بولتے ہیں، جوڑے آسمان میں بنتے ہیں. عوام میں مشہور ہے یہ جملہ. یہ جملہ غلط نہیں ہے. بھئی ہماری پیدائش ہمارے مقدر میں لکھی ہے، ہماری موت ہمارے مقدر میں لکھی ہے، تو ہماری شادی کس سے ہونی ہے یہ بھی ہمارے مقدر میں لکھی ہے. جس عورت کو ہم نکاح کر کے لاتے ہیں، چوائس ہماری ہوتی ہے، انتخاب ہم کرتے ہیں، مگر وہ بھی ہماری تقدیر کا ایک حصہ ہے. دنیا کے ہر رشتے کی ایک خاصیت ہوتی ہے. ماں کے رشتے کی اپنی ایک بات ہے، باپ کے رشتے کی اپنی ایک خاص بات ہے، بھائی بھائی کے رشتے کی اپنی ایک خاص بات ہے، اور میاں بیوی کے رشتے کی اپنی ایک خاص بات ہے. میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے نازک رشتہ بھی ہے اور سب سے قربت والا رشتہ بھی ہے. شوہر زندگی کے وہ معاملات جو زمانے سے چھپا لیتا ہے، اپنی بیوی سے نہیں چھپا سکتا ہے. اس رشتے میں پرائیویسی نہیں ہے. شوہر کا کچھ بیوی کے لیے پرائیویٹ نہیں ہے، بیوی کا کچھ شوہر کے لیے پرائیویٹ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو لباس کہا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اے مردو تمہاری عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، اور اے عورتوں تمہارے مرد تمہارے لیے لباس ہیں. بھئی ہمارے بدن سے اور ہمارے لباس سے جو تعلق ہے، جو ریلیشن ہے، وہ میاں بیوی کا تعلق ہے. لباس ہمارے بدن سے جدا نہیں ہوتا ہے. لباس ہماری عزت و آبرو پر پردہ ڈالتا ہے، لباس ہمیں مزین کرتا ہے. شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کا سکون ہیں، ایک دوسرے کی زینت ہیں، ایک دوسرے کی آبرو ہیں، ایک دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالنے والے ہیں.
تو ظاہر ہے کہ جب ہر مرد کی بیوی اس کا لباس ہے تو یہاں ہم اس انسان کی بیویوں کی بات کر رہے ہیں جو انسان اس دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے. یہ امہات المومنین اس رسول کی بیوی ہیں جو رسول ساری کائنات کے لیے ماڈل ہے, نمونہ ہے, آئیڈیل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے ایمان والو میرا رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, نمونہ ہے, ماڈل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتنی ساری بیویاں ہیں, بہت سارے لوگوں نے بڑے بھونڈے قسم کا جملہ استعمال کیا ہے, بڑے اعتراضات کیے اللہ کے رسول کی ذات پر کہ اتنی بیویاں آپ کو کیوں تھی. بعض لوگوں نے اللہ کے رسول کے کیریکٹر پر نعوذ باللہ گندے حملے کیے ہیں اس مسئلے کو لے کر کے. اگر میرے نبی نے اتنی شادیاں اس لیے کی ہوتی کہ نعوذ باللہ آپ شہوت کے طلبگار تھے, عورتوں کے رسیا تھے, تو بھائی صاحب 53 سال تک نبی نے صرف ایک بیوی کو اپنے نکاح میں رکھا ہے. شہوت کا, ایک مرد کی جو جنسی خواہشات ہوتی ہیں اس کا جو بہترین زمانہ ہوتا ہے وہ تو 40 سال تک ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال تک آپ کے نکاح میں صرف ایک بیوی تھی, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جن سے 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا تھا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو مختلف نکاح کیے, میں آگے جب ہر بیوی کی زندگی بتاؤں گا تب آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر نکاح کے پیچھے ایک حکمت ہے, ایک مصلحت ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے آپ کو. اللہ کے رسول کا انتقال ہوا, 9 بیویاں آپ کی باحیات تھیں, 11 بیویاں آپ کے نکاح میں آئیں, اور 11 بیویوں میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقرہ تھی, کنواری تھیں, باقی سب یا تو مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں. اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ بعض بیویاں آپ کی ایسی تھی کہ باپ قتل ہوا ہے جنگ میں, مسلمانوں نے مارا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے والد, ان کا نام تھا ہوئی بن اخطب, یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا, مارا گیا تھا. ان سے نکاح کیا اللہ کے رسول نے. حضرت جویریہ ہیں, حضرت میمونہ ہیں, ان کے پورے قبیلے اسلام لے آئے اللہ کے نبی کے نکاح کے بعد. اور نبی جس دور میں دنیا میں آئے اس دور میں مختلف شادیاں کرنا ایک سماج کا حصہ تھا, سوسائٹی کا ایک حصہ تھا, عیب نہیں تھا. اسلام نے تو آ کر کے لمٹ بنائی اور کہا کہ 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے. اور 4 کی بھی لمٹ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر سب کا حق برابر برابر ادا کرو گے, سب کے ساتھ انصاف کرو گے, تب تو تم 4 کر لو, 3 کر لو, 2 کر لو, ورنہ ایک ہی کے اوپر صبر کرو. اللہ کے نبی کو خصوصی اجازت دی گئی آپ کے, بھائی آپ کی زندگی نمونہ ہے. جب آپ کی زندگی نمونہ ہے تو آپ کی پرائیویٹ لائف بھی نمونہ ہے. رسول اکرم کیسے غسل کرتے ہیں, کیسے وضو کرتے ہیں, کیسے بیویوں کے ساتھ سوتے ہیں, کیسے گھر کے اندر کیا مصروفیات ہیں آپ کی, یہ ساری اللہ کے نبی کی جو عائلی زندگی ہے, اللہ کے نبی کی جو فیملی لائف ہے, جو پرائیویٹ لائف ہے, اس کو نقل کرنے کے لیے, اسے بیان کرنے کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہے, مختلف بیویاں ہیں اللہ کے رسول کی. اور قربان جائیے اللہ کے نبی کی ان بیویوں کے اوپر. امت کی ان ماؤں نے اپنا حق نبی کی زندگی میں بھوکی رہی, پیاسی رہی, فاقے کیے. 2 مہینے تک میرے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا, مگر کیا مجال ہے کہ نبی کی 9 بیویوں میں سے کسی بیوی کے پیشانی پر کبھی بل آیا ہو. نبی کے ساتھ ہر دور سہا, ہر تکلیف سہی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے نبی کی وہ بیوی تھیں جنہوں نے نبی کی زندگی کے وہ 3 سال بھی نبی کے ساتھ کاٹے تھے جب نبی کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. پورے مکہ سے کھانے پینے کی چیزوں کو پابندی لگا دی گئی کہ بنو ہاشم کے خاندان میں کھانے پینے کی چیزیں نہ بیچی جائیں, نہ سپلائی کی جائے.
بچے پیاس سے بھوک سے تڑپ رہے تھے، پتے چبا چبا کے وہ 3 سال گزرے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیسے والی خاتون تھی، بڑی مالدار خاتون تھی، بڑے اونچے خاندان کی خاتون تھی، مگر نبی کی ایسی وفادار تھی، نبی کا ایسا ساتھ دینے والی تھی، نبی کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑی رہی۔ اسی لیے اللہ کے نبی پوری زندگی حضرت خدیجہ کے احسانوں کو یاد کرتے تھے۔ نبی کی ان بیویوں نے نبی کے ساتھ ہر دور سہا، ہر تکلیف سہی، نبی کے مشن میں ساتھ دیا، نبی کے دین کو امت تک پہنچانے میں اپنا سپورٹ کیا۔ آج حدیث کی کتابیں آپ اٹھائیں، اگر آپ ان راویوں کی لسٹ دیکھیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کیا ہے، اس میں ایک بڑا اہم نام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے۔ خاص طور سے حضرت عائشہ سے وہ روایتیں ہمیں ملتی ہیں جو اللہ کے رسول کی زندگی کے وہ پہلو جو ظاہر ہے کہ اگر حضرت عائشہ بیان نہ کرتی ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، ہم نہیں پہنچ سکتے تھے وہاں تک۔ پوری امانت داری کے ساتھ نبی سے سنا، اس کو یاد کیا اور پھر آگے والی نسل تک پہنچایا۔ یہ ان عورتوں کا، نبی کی ان بیویوں کا یہ کمال ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ان بیویوں کو یہ مقام دیا، تمام اہل ایمان کو یہ بتا دیا کہ ان کو ماں کا درجہ دو، یہ تمہاری ماں ہیں۔ ایک ہوتا ہے بھائی کوئی بوڑھی خاتون ہے، ہم اس کو ماں کا درجہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو امی بول دیتے، اماں بول دیتے، نہیں، ان کو ماں کا درجہ ہی نہیں دینا، ماں سمجھنا ہے۔ ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا نبی کی وفات کے بعد بھی، منع کیا گیا۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تمہیں اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم اللہ کے نبی کی بیویوں سے نکاح کرو آپ کے بعد۔ یہ نبی کی بیویاں ہیں، یہ آخرت میں بھی نبی کے ساتھ رہیں گی، جنت میں بھی نبی کی بیوی رہیں گی۔ یہ نبی کی وفات کے بعد بھی ان کی عدت ختم ہو جائے لیکن آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، یہ آپ کی ماں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں فرمایا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی ایمان والوں کے نزدیک ان کی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ ایمان والے اپنے نبی سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور میرے نبی کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں، وہ امہات ہیں، ماں ہیں۔ ان کو یہ درجہ اللہ نے دیا۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، عربی میں عورت کو امرأہ بولتے ہیں، امرأتن کے معنی عورت، لیکن بیوی کو عربی میں زوجہ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کا نام بھی قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن فرعون کی زوجہ نہیں کہا اللہ نے امرأۃ فرعون کہا، فرعون کی عورت۔ کیوں؟ کیونکہ فرعون کی بیوی ایمان والی تھی، فرعون کافر تھا، مزاج میں فرق تھا، اسی لیے اللہ نے زوجہ نہیں کہا۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، اللہ نے ان کو نوح کی زوجہ نہیں کہا، اللہ نے لوط کی زوجہ نہیں کہا، اللہ نے امرأہ کہا۔ اللہ نے کہا امرأۃ نوح، نوح کی عورت، وامرأۃ لوط، لوط کی عورت۔ مگر نبی کی بیویوں کو اللہ نے ازواج کہا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو۔ ازواج کا لفظ استعمال کیا اللہ نے اور قرآن میں نازل کیا، قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جائے گا نبی کی ان بیویوں کو اللہ نے جو خطاب کیا ہے وہ خطاب باقی رہے گا، اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ اللہ نے ازواج کا لفظ استعمال کر کے یہ نقطہ بیان کیا کہ یہ نبی کی ازواج ہیں۔ اصل میں عربی میں زوج کے معنی جوڑا ہوتے ہیں، جب دو چیزوں کی آپس میں
تال میل اچھا ہو, تعلق اچھا ہو, آپس کا مزاج ملتا ہو, تب اس کو زوج بولتے ہیں. اللہ نے نبی کی بیویوں کے لیے ازواج کا لفظ استعمال کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کا مزاج الگ اور ان کا مزاج الگ ہے. یہ نبی کی بیویاں ہیں تو نبی کے واقعی میں نبی کے مزاج سے ان کا مزاج ملتا ہے, نبی کے کردار سے ان کا کردار ملتا ہے, نبی کے کیریکٹر سے ان کا کیریکٹر ملتا ہے. اللہ کے نبی کے اوپر ایک دور ایسا بھی آیا, مسلمانوں کے پاس مال کی فراوانی ہے, مال غنیمت آ رہا ہے, نبی کے گھر میں ویسی زندگی, سادہ زندگی گزر رہی ہے, جو کی روٹی بن رہی ہے, کھجور کھائی جا رہی ہے, سادہ کھانا کھایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی کی بیویوں نے ایک مرتبہ نبی سے مطالبہ کیا کہ اے اللہ کے نبی, ہمارا جو خرچہ ہے ہمیں بھی تھوڑی آسائش کی زندگی گزارنے کا حق ہے, ہمارے خرچے بڑھائے جائیں, ہمیں جو سال میں جو خرچہ دیا جاتا ہے اس میں کچھ اضافہ کیا جائے. بھئی غلط ڈیمانڈ تو نہیں تھی, نیچرل بات تھی تو عورتیں. بھئی آج کے زمانے میں کوئی مولانا صاحب ہیں, کوئی عالم صاحب ہیں, کیا ان کی بیوی زیور نہیں پہنتی, ان کی بیوی کپڑا نہیں پہنتی؟ بھئی عالم صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں, وہ تقوی اور طہارت اور دینداری کے لاکھ مسائل بیان کریں, بیوی کو زیور پہننے سے تو نہیں روک سکتے نا, عورت ہے. اللہ نے قرآن میں کہا اومن ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین, عورت تو وہ ہے جو زیور میں پیدا ہوئی ہے. چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں نا, بچپن سے ہی ان کو مائیں انگوٹھی پہنانے لگتی ہیں, چوڑی پہنانے لگتی ہیں, بچپن سے ان کے مزاج میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہم اسی مقصد کے لیے بنے ہیں کہ ہم سجیں سوریں. امہات المومنین نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھی, ہمارا خرچہ بڑھایا جائے, ہماری زندگی میں تھوڑا آسائش لائی جائے. ڈیمانڈ غلط نہیں تھی, مطالبہ غلط نہیں تھا, مگر نبی کی بیوی ہیں آپ, نبی سے جو اعلیٰ اخلاق اور نبی کی جو ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داری کہیں نہ کہیں آپ کے کندھے پر بھی. اللہ کو اپنے نبی کی بیویوں کا یہ انداز پسند نہیں آیا. اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29, آیت نمبر 28 اور 29 نازل کی. اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو اختیار دے دیا, تمہیں پیسہ چاہیے, تمہیں دنیا چاہیے, تمہیں زیورات چاہیے, تمہیں کپڑے چاہیے, ٹھیک ہے, زیور لے لو, کپڑا لے لو, لیکن اب نبی کے گھر سے چلی جاؤ. یہاں رہنا ہے تو بھوکے رہنا پڑے گا, یہاں رہنا ہے تو کم خرچ میں کام چلانا ہوگا, یہاں تکلیفیں سہنی پڑے گی. اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 نازل کی. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اگر تم دنیا چاہتی ہو, دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو, دنیا کی چکا چوند چاہتی ہو, تو آؤ, میں تمہیں دنیا کی دولت دے دیتا ہوں اور تمہیں بڑی عزت سے رخصت کر دیتا ہوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو, رسول کو چاہتی ہو, آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو, تو نیکی کرتی رہو, اللہ نے تمہارے ہی جیسی نیک عورتوں کے لیے عظیم ثواب تیار کر کے رکھا ہے. اب یہ آیت جب نازل ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی کی جتنی بیویاں آئیں, ان میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کس سے کرتے تھے؟ حضرت عائشہ سے کرتے تھے. یہاں تک کہ انتقال کے وقت بھی, مرض الموت میں بھی, اللہ کے رسول نے باقاعدہ تمام بیویوں سے اجازت لی کہ میں اپنی بیماری کے یہ ایام حضرت عائشہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں. ساری بیویوں نے کھلے دل سے اجازت طلب کی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ کے زانوں میں, ان کی گود میں سر رکھ کر کے اللہ کے رسول کا انتقال ہوا. تو حضرت عائشہ کے پاس اللہ کے رسول آئے. یہ صحیح بخاری کی 4785 اور صحیح مسلم کی 1475 نمبر کی متفق علیہ روایت. حضرت عائشہ کے پاس آئے اور اللہ کے نبی نے کہا
کہ اے عائشہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. فلا علیک اللہ تعجلی، تمہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حتی تستعمری ابویک، تم اس مسئلے میں اپنے ابو اپنی امی سے مشورہ کر لو، اس کے بعد کوئی ڈیسیژن لو، مجھے جلدی نہیں ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب یہ بات مجھ سے کہہ رہے تھے تو خود اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ میرے ماں باپ کبھی مجھے یہ مشورہ نہیں دیں گے تو نبی کو چھوڑ دے. میرے ماں باپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نبی کا گھر چھوڑ کے چلی جاؤں. اس کے باوجود اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ عائشہ تم ایک کام کرو، جلدی مت کرو، اپنے امی ابو سے مشورہ کر لو. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 پڑھ کے سنائی. کہا کہ عائشہ یہ اللہ نے اختیار دیا ہے، تمہیں آپشن دیا ہے، دنیا لے لو، دنیا کی زیب و زینت لے لو، دنیا کی دولت لے لو، یا نبی کا گھر لے لو، نبی کی صحبت لے لو، نبی کی رفاقت لے لو، تمہیں کیا چاہیے عائشہ؟ اللہ کی قسم حضرت عائشہ نے ایک سیکنڈ نہیں لیا سوچنے کے لیے. کہا کہ اے اللہ کے رسول افی ھذا استامر ابویہ، اے اللہ کے نبی آپ مجھے جانتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس مسئلے میں مجھے اپنے ماں باپ سے رائے لینے کی ضرورت ہے؟ میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں کہ نہیں چاہتی ہوں؟ اے اللہ کے رسول ارید اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، مجھے اللہ چاہیے، مجھے رسول چاہیے، مجھے آخرت کا گھر چاہیے، مجھے نہیں چاہیے دنیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کے سامنے یہی آیت پڑھ کے سنائی، اور ساری بیویوں نے وہی جواب دیا جو اماں عائشہ نے دیا تھا. اللہ کے رسول باغ باغ ہو گئے، خوش ہو گئے کہ میری بیویوں نے میری امیدوں کو قائم رکھا، میری بیویوں نے اتنے بڑے آفر کے باوجود رسول کے ساتھ کو نہیں چھوڑا، رسول کی صحبت کو نہیں چھوڑا، رسول کے رفاقت کو نہیں چھوڑا. اس کی قیمت چکائی اللہ کے رسول کی بیویوں نے. آئیے وہ حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری. آج ہمارے یہاں ہماری مائیں بہنیں کاش سبق حاصل کریں اللہ کے نبی کی بیویوں سے. شوہر اچھا ہے، دیندار ہے، محنتی ہے، کمانے والا ہے، کبھی اگر کسی ایک شوق کو پورا نہ کرے، کبھی کوئی ایک ضرورت پوری نہ کرے، عورتوں کو دیر نہیں لگتی ہے شوہر سے جھگڑا کرنے میں، شوہر سے باتیں بڑھانے میں، یہاں تک کہ کتنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اپنے بھانجے حضرت عروہ سے کہ اے میرے بھانجے ان کننا لننظر الہلال، اے بھانجے عروہ ہم چاند دیکھتے تھے، ایک چاند دیکھتے تھے، پھر اگلے مہینے کا چاند دیکھتے تھے، پھر تیسرا چاند نظر آتا تھا، 2 مہینے گزر جاتے تھے. وما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، رسول کے گھر میں رسول کی 9 بیویاں تھیں، 9 بیویوں کے گھر میں کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت عروہ نے کہا یا خالہ ما کانوا یعیشکم، خالہ جان اگر 2 مہینے تک آپ کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا تو گزارا کیسے ہوتا تھا، کیسے زندگی گزرتی تھی آپ لوگوں کی؟ اما عائشہ نے فرمایا الاسودان التمر والماء، 2 چیزیں ہمارے گھر میں رہتی تھی، ہم کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے. یہ رسول کی بیویاں ہیں میرے بھائیوں، رسول کے گھر میں کھجور کھا کے پانی پی کے گزارا کر رہی ہیں، رسول کے مشن میں ساتھ دے رہی ہیں، رسول کی حدیثوں کو یاد کر رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، راتوں کو تہجد پڑھ رہی ہیں. اگر اتنا بڑا کردار ہے تو اللہ نے تب ان کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں. ان کو ایسے ہی یعنی مفت میں نہیں مل گیا کہ وہ امت کی مائیں امہات المومنین، یہ ان کی قربانیوں کی بدولت ہے. اور جب رسول کی بیویوں نے اتنی بڑی قربانی پیش کی کہ اللہ کے اختیار دینے کے باوجود انہوں نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو اب اللہ نے ان بیویوں کو بھی یہ مقام دیا کہ اپنے رسول کو حکم دیا کہ اے نبی اب یہ 9 بیویاں آپ کے نکاح میں، اب 10ویں عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے.
یہ 9 بیویاں آپ کے نکاح میں، آپ کسی کو طلاق نہیں دے سکتے. ان 9 بیویوں نے ہمارے حکم پر اے نبی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، تنگ دستی کو برداشت کر کے آپ کے ساتھ رہنا گوارا کیا ہے. لہٰذا جنت میں بھی یہ آپ کی بیویاں رہیں گی. آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے، ان کو چھوڑ نہیں سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل به ولا ان تبدل بهن من ازواج. اے نبی آپ کے لیے اب اور عورتیں حلال نہیں ہیں. یہ 9 بیویاں آپ کے نکاح میں ہیں، اب کسی اور عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ ہی اپنی بیویوں کے بدلے میں آپ کسی اور عورت سے نکاح کر سکتے ہیں. آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے، آپ خود سے ان کو اپنے نکاح سے نہیں نکال سکتے. ولو اعجبک حسنہن، ان سے زیادہ حسین و جمیل عورتیں بھی اگر آپ سے شادی کرنا چاہیں اور آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں ان کو طلاق دے دوں، اے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے رہا ہے. ان سے حسین اور جمیل عورتیں بھی اگر آپ کے سامنے آ جائیں آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. انہوں نے نبی کو چنا، اللہ نے ان کو چن لیا نبی کے لیے. اور یہی نہیں، امہات المومنین کا یہ مقام بھی ہے میرے پیارے بھائیوں. نبی کی بیوی ہے نا، جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے پریوار کی، اس کے فیملی کی رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. بھئی ایک آدمی عالم دین ہے، ایک آدمی سماج کا رہبر ہے، اس کی فیملی، اس کے گھر والوں، اس کے پریوار والوں کے اوپر بھی لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں. بھئی یہ مولانا کی بیوی ہے، یہ مولانا کا بھائی ہے، یہ مولانا کا لڑکا ہے، اس کے اوپر انگلی پہلے اٹھے گی. یہ نبی کی بیویاں ہیں. یہ اسوہ حسنہ پوری کائنات کے لیے جو انسان ماڈل اور نمونہ ہے، یہ اس کی بیویاں ہیں. اللہ نہ کرے اگر ان عورتوں سے کوئی غلط کام ہو گیا تو پھر یہ ہوگا کہ بھئی نبی کی فیملی میں یہ کام ہو رہا ہے، نبی کے پریوار میں یہ کام ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا. اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے قرآن میں کہا کہ تم نے اگر غلطی کی تو سزا بھی ڈبل ملے گی، اور تم کوئی نیکی کرو گی تو ثواب بھی ڈبل ملے گا. اللہ نے فرمایا یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کسی عورت نے کوئی بیہودہ کام کیا، کوئی فحش کام کیا، کوئی کھلا ہوا گندا کام کیا، کوئی بدکاری کا کام کیا، یضاعف لها العذاب، اس کو ڈبل سزا دی جائے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یضاعف لها العذاب، اس کو ڈبل سزا دی جائے گی. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کے لیے بالکل آسان کام ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. کی بیویوں، تم نیکی کے کام کرو گی، تم اللہ کی فرما برداری کرو گی، تم رسول کی فرما برداری کرو گی، تم نیک عمل کرو گی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے تم کو ڈبل ثواب دینے کا اور جنت کو تیار کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے. اللہ جنت تم کو دے گا. نیکی کرو گی اللہ جنت کی گارنٹی لے رہا ہے، غلط کام کرو گی سزا ڈبل ملے گی. ان امہات المومنین کی ایک خاص بات اور ہے. اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں، آیت نمبر 32 میں ایک اور خاص بات ان عورتوں کی بیان کی. اللہ نے کہا کہ اے نبی کی عورتوں، کبھی تم اپنے آپ کو عام عورتوں کی طرح مت سمجھنا. بہت ساری برائیاں ہیں عوام میں پائی جاتی ہیں، تمہارے یہاں نہیں ملنی چاہیے. تم عام عورت نہیں ہو، تم نبی کی بیوی ہو. یہ احساس ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہمیشہ ہونا چاہیے. یہ احساس ہمیشہ ہونا چاہیے ہمارا تعلق رسول کے اہل بیت سے، ہم رسول کے گھر سے. اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن
اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، تمہارے دلوں میں اگر اللہ کا تقویٰ ہے، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، تو یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یریدو لیس قدر کن اندی مثل قدر غیر کن من النساء الصالحات، اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے اس آیت میں کہ اے نبی کی عورتوں تمہارا درجہ میرے نزدیک عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، انتم اکرم علیہ، تمہارا درجہ اور اونچا ہے، وثوابکم اعظم عندی، اور تمہارا ثواب میرے نزدیک اور زیادہ ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں میرے بھائیوں جنہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ اللہ کے نبی لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں، چادر میں لیٹے ہوئے ہیں، قرآن اتر رہا ہے۔ یہ مقام دنیا کی کسی اور عورت کو نہیں مل سکتا۔ دنیا کی اور عورتوں کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور ان عورتوں کے گھر میں قرآن اتر رہا ہے، یہ مقام ان کو حاصل ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی عورتوں تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، تم قرآن کو یاد کیا کرو، تم حدیثوں کو یاد کیا کرو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بھی ہے، بڑی خبر رکھنے والا ہے۔ قرآن اور حدیث تمہارے گھروں میں اتر رہا ہے، قرآن اتر رہا ہے، حدیثیں تمہارے گھر میں بیان ہو رہی ہیں، تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے، تم یاد کرو قرآن کو، تم یاد کرو حدیث کو۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے اہل بیت کی بڑی رٹ لگاتا ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی، ان چاروں میں وہ کہتا ہے نہیں صاحب علی کو مانتے ہیں، باقی تین کو نہیں مانتے۔ وہ کہتا ہے ان تینوں نے اہل بیت پر بڑا ظلم کیا۔ اچھا بھائی اس سے پوچھو اہل بیت ہیں کون؟ کہتا ہے کہ اہل بیت علی، فاطمہ، حسن، حسین، بس یہ اہل بیت، پنجتن 5 محمد، فاطمہ، علی، حسن، حسین، یہی اہل بیت۔ بھائی کامن سینس کی بات ہے، اگر عبدالغفار صاحب کے اہل بیت کا ذکر ہو اور ان کی بیوی کو نکال دیا جائے، میرے گھر شادی کا کارڈ آئے اور شادی کارڈ پہ لکھا ہو مولانا عبدالغفار صاحب وتھ فیملی، اب میری بیٹی جائے، میرا مثال دے رہا ہوں، داماد جائے، میرے گھر کے لوگ جائیں، میری بیوی نہ جائے۔ جو لوگ شادی کے میں دعوت دیں وہ کہیں جناب ہم نے فیملی کہا تھا، آپ کی بیوی کو تھوڑی کہا تھا۔ لوگ مذاق اڑائیں گے کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، فیملی میں تو بیوی سب سے پہلے آتی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، جس مسلک کی بنیاد اہل بیت کی محبت کے نام پر ہے، انہوں نے کہا جناب رسول کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں۔ اور اہل بیت کی شان میں جو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، آیت نمبر 33، اہل بیت کی فضیلت پر جب بھی تقریر ہوگی یہ آیت ضرور پڑھی جائے گی۔ اسی آیت کو پڑھ کر کے لوگ منبروں سے بیان کرتے ہیں رسول کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ کون سی آیت ہے وہ؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تم سے ہر طریقے کی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں مکمل طریقے سے پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ آیت کہاں کی ہے بولو بھائی؟ قرآن کے 22ویں پارے کی آیت۔ اسی آیت، یہ میں نے پوری آیت نہیں پڑھی ہے، اس آیت کا شروع کا ٹکڑا بھی میں نے نہیں پڑھا ہے۔ شروع کا ٹکڑا کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی عورتوں تم اپنے گھروں میں ڈٹی رہو، اپنے گھروں میں جمی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تم دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے سج دھج کر کے نہ نکلا کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ تم نماز قائم کیا کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ تم زکوٰۃ ادا کیا کرو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تم اللہ کی اطاعت کرتی رہو، تم رسول کی اطاعت کرتی رہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اسی آیت میں
آدھی آیت میں کہا گیا کہ اے اہل بیت اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، اور آدھی آیت میں کہا گیا اے نبی کی عورتوں ایسا کرو ایسا مت کرو، ایسا کرو ایسا مت کرو۔ مولوی حدیث آیت پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ رسول کی بیویاں اس آیت سے مراد نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اس آیت میں رسول کی بیویاں مراد نہیں ہیں تو نعوذ باللہ ہمیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو گفتگو کرنے کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو گفتگو کرنا نہیں آتا، اللہ کو کلام کرنا نہیں آتا۔ آدھی آیت میں اللہ بات کر رہا ہے نبی کی بیویوں کی، ان سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو، ان سے کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو، ان سے کہہ رہا ہے بے پردہ مت نکلو، ان سے کہہ رہا ہے گھر میں رہا کرو، اور آدھی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے اے اہل بیت اللہ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ یعنی آیت کے آدھے ٹکڑے میں اللہ رسول کی بیویوں کو خطاب کر رہا ہے اور باقی آدھے ٹکڑے میں خالی پنجتن کو خطاب کر رہا ہے۔ بھئی یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو تو بات کرنا بھی نہیں آتا۔ بھائیو سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، اپنی آئیڈیولوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے جھوٹے عقائد کو پھیلانے کے لیے ہم نے قرآن کو بھی نہیں بخشا ہے، ہم نے قرآن کو بھی تحریف کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو آیت رسول کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، آگے کی آیتیں رسول کی بیوی کے بارے میں، بات کی آیتیں رسول کی بیوی کے بارے میں، اسی آیت سے ہم رسول کی بیویوں کو خارج کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ آپ شیعہ حضرات کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، اس میں ایک دلیل ملے گی آپ کو، کہیں گے جناب یہاں رسول کی بیویاں مراد نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے علیکم کہا ہے، عربی زبان میں علیکم مردوں کے لیے کہا جاتا، عورت کے لیے نہیں کہا جاتا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، عنکم کہا اللہ نے، کم کی ضمیر استعمال کیا ہے، ویطہرکم کہا ہے۔ اگر نبی کی بیویوں کو خطاب کیا ہوتا تو ویطہرکن ہوتا، انکنہ ہوتا۔ عربی میں کنہ آتا ہے عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے کم آتا ہے۔ مولوی دلیل یہ دے گا، اب اس دلیل کا جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ سورہ ہود اٹھاؤ، سورہ ہود کی آیت نمبر 73۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی کا نام ہاجرہ، دوسری کا کوئی نام بتا دے بھائی، سارہ۔ اسماعیل ہاجرہ کے بطن سے، سارہ اسحاق کے بطن سے۔ فرشتے آئے ہیں حضرت سارہ کو خوشخبری دینے کی تیرے پیٹ سے اسحاق پیدا ہونے والے ہیں۔ سارہ بوڑھی ہو چکی تھی، بانجھ تھی، اولاد سے محروم تھی۔ سارہ کو بڑا تعجب ہوا، ہنسنے لگی، بھائی مجھ بڑھیا کو بیٹا ہوگا۔ اب میں جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں بڑے غور سے سننا۔ فرشتے کس سے بات کر رہے ہیں؟ سارہ سے۔ سارہ کون ہے بولو بھائی؟ عورت ہے، خاتون ہے۔ فرشتے کہتے ہیں قالو اتعجبین من امر اللہ، اے سارہ تجھے اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب ہو رہا ہے، تجھے حیرت ہو رہی ہے، تجھے آشچریہ ہو رہا ہے۔ اے سارہ کیا تجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ بڑھیا کو کیسے بیٹا دے گا؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے ابراہیم کے اہل بیت، اے ابراہیم کے گھر والوں، تم پر اللہ کا سلام نازل ہو، تم پر اللہ کی برکتیں نازل ہو۔ انہ حمید مجید، اللہ تعالیٰ تو قابل تعریف ہے، بزرگ ہے۔ یہاں حضرت سارہ کو اہل بیت کہا ہے فرشتوں نے، اور علیکم وہی صیغہ جو یہاں اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں نازل کیا ہے، استعمال کیا ہے، مردوں والا صیغہ۔ اصل میں اہل بیت میں مرد بھی ہوتے ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، گھر کے مرد حضرات بھی ہوتے ہیں۔ عربی میں قاعدہ ہے کہ جب مرد اور عورتیں کسی چیز میں مکس ہو تو وہاں عربی میں ہم مذکر کے لیے کی ضمیر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کم کی ضمیر استعمال کی وہ اسی لیے استعمال کی کہ نبی کی بیویوں کے ساتھ ساتھ نبی کا یعنی نبی کے گھر میں جو مرد حضرات ہیں، نبی کے چچا وغیرہ ہیں، اسی طریقے سے حضرت علی ہیں، یہ لوگ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انکم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ نبی کی بیویوں کو ہم اہل بیت سے خارج کرتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کا نام لیں ہم اور نبی کی بیویوں سے ہم محبت نہ کریں، ہم حضرت عائشہ کو گالیاں دیں، ہم حضرت حفصہ کو گالی دیں، جھوٹا ہے اہل بیت سے محبت کا یہ دعویٰ۔
تو رسول کی بیویاں سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہیں، اس کو یاد رکھیں، امہات المومنین سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہیں۔ بلکہ ہم جو نماز میں درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس درود کے الفاظ میں وعلی ازواجہ کا لفظ بھی بخاری اور مسلم میں ثابت ہے۔ کبھی کبھی یہ والا درود بھی ہم کو پڑھنا چاہیے، آئیے وہ درود میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ صحیح بخاری کی 3369 اور صحیح مسلم کی 407 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کے اوپر درود کیسے پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم درود میں یہ پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بھی درود کا صیغہ ہے، یہ بھی درود کے الفاظ ہیں اور بخاری اور مسلم سے ثابت ہیں۔ اے اللہ تو رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کی بیویوں کے اوپر اور ان کی اولاد کے اوپر۔ تو رسول کے اہل بیت میں یہ ازواج مطہرات سب سے پہلے میرے پیارے بھائیوں شامل ہیں، اور یہ دنیا میں بھی اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے اگر ہم رسول سے محبت کرتے ہیں تو رسول کی بیویوں سے بھی محبت کریں، ان کو ماں کا درجہ دیں، ان کو ماں کا جیسے احترام کرتے ہیں ان کا احترام کریں، اور ان سے ہم محبت کا اظہار کریں، ان کے حق میں دعا کریں، اور ہمارے جب ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے درود میں رسول اکرم کی آل اور اہل بیت میں رسول کی یہ بیویاں بھی شامل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواج مطہرات کی خصوصیات اور ان کے فضائل کے تعلق سے اتنی باتیں کافی ہیں۔ اب انشاءاللہ کل ہماری جو گفتگو ہوگی وہ حضرت خدیجہ اور حضرت سودا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ تھیں، اور اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد جو اگلا نکاح آپ نے کیا تھا وہ حضرت سودا سے کیا تھا۔ ان دونوں کی زندگی پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے، اور یہ ٹوٹل 7 ایپیسوڈ کہہ لیجئے، 7 دروس کہہ لیجئے، انشاءاللہ اس میں ہمارا یہ سلسلہ مکمل ہوگا۔ تو ہر منگل اور بدھ کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جلد سے جلد ہم مکمل کریں۔ اس پروگرام میں آپ خود بھی شامل ہوں اور کوشش کریں اپنے گھر کی خواتین کو بھی لائیں، ان کے لیے یہ آپ کے لیے بھی اہم ہے مگر آپ سے زیادہ ان کے لیے اہم ہے کہ وہ جانے کہ رسول کی یہ بیویاں کیسی تھیں، اور ان کی زندگی سے ایک بیوی کے ناطے، ایک بیٹی کے ناطے، ایک بہو کے ناطے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے۔ بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خواتین کو ضرور شرکت کرائیں۔ اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین اس پروگرام کو ہم سب کے لیے خیر اور برکت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول سے، رسول کے صحابہ سے، رسول کے اہل بیت سے، رسول کی بیویوں سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ یہ سلسلہ ہم صحت و سلامتی کے ساتھ مکمل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جو ہمیں مریض ہیں، بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔